اس وقت میری عمر 15 سے کچھ زیادہ تھی، اور وہ زمانہ وہ تھا کہ میں مسلم ہائی اسکول امبالہ شہر میں زیر تعلیم تھا، اور سیاسی شعور پیدا کر دیا گیا تھا، اور ہم خود بھی اس تحریک میں شامل رہے کہ جب پاکستان بننے کا موقع آیا، ہر طرف سے یہی نعرہ گونج رہا تھا کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ تو جب پاکستان بنا ہے تو تارا سنگھ نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کی، حالانکہ قائد اعظم نے چاہا کہ وہ اس فیصلے کو قبول کریں جو مسلمان چاہتے تھے کہ یہ خطہ پورا پنجاب پاکستان میں شامل ہو۔ بہرحال جو بھی ہوا، اور جس طرح قتل و غارت ہوا مسلمانوں کا، جتنی بڑی قربانی دی، تاریخ میں ایسی قربانی اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آتی۔ امبالہ شہر وہ جگہ تھی صرف کہ جہاں شورش تو ہوئی لیکن کوئی قتل و غارت نہیں ہوا، اس لیے کہ مسلمان اس شہر میں چاروں طرف آباد تھے اور ہندو بیچ میں تھے، اور اس طرح۔ لیکن ادھر ادھر جتنے بھی دیہات تھے، وہاں جتنے مسلمان تھے قتل کر دیے گئے۔ اگر آپ نے مشکور حسین یاد کی کتاب پڑھی ہو، آزادی کے چراغ، تو جو ظلم و ستم ہوا ہے مسلمانوں پہ، اس کی ایک روداد وہاں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو وہ جو بچ گئے اپنی فیملیز کو لے کر امبالے میں آئے، تو جہاں جسے جگہ مل سکی رہے وہ، لیکن ادھر مسلسل امبالے سے پاکستان کی طرف لوگ روانہ ہو گئے۔ کچھ لوگ گاڑیوں میں، ٹرینوں میں بیٹھ کر آئے، کچھ سوار ہو کے آئے اوپر چھت کے اوپر۔ لیکن میری فیملی کو ایک ایسی سہولت ملی کہ ہم آرمی ملٹری کنوائے میں ہم آئے ہیں، اور جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور ہمیں اطلاع ملی، اور وہ جو کیپٹن انچارج تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ 7 سواریاں آپ کی ہونی چاہیے، تو ہم ساز و سامان کے ساتھ بیٹھنے لگے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ سامان یہیں چھوڑ دیں سڑک پر، صرف آپ جائیں گے، اس لیے کہ سامان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمیں جانیں عزیز ہیں آپ کی، آپ بے شک 7 کی جگہ 9 بیٹھ جائیں۔ مختصر یہ کہ سامان ہم نے وہیں چھوڑا، اور صرف وہی 3 کپڑے ہمارے بدن پہ تھے۔ اس میں ہمارے گھر کے افراد تھے، اور میری نانی جنہوں نے بچپن میں لاہور دیکھا تھا، انہیں بڑی تمنا تھی کہ وہ دوبارہ لاہور دیکھیں گی، اور خوش تھیں۔ لیکن انہیں یہ صدمہ تھا کہ گھر میں اتنا ساز و سامان، 4 بیٹے ان کے تھے، کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور کچھ خوف و ہراس دل میں تھا کہ اچانک ان پہ دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو ہم، حقیقت یہ ہے کہ کرفیو بھی لگتا تھا شہر میں، تو ہم نے صرف 1 گھنٹے کے اندر ان کو کفن دفن سب مکمل کر کے ہم اپنے گھر آ گئے، اور دوبارہ نہ ہمیں قبر پہ جانے کا موقع ملا۔ تو مختصر یہ کہ جب وہاں سے قافلہ روانہ ہوا، لیکن اس رات ہمیں مسلم ہائی اسکول کے ایک گراؤنڈ میں جو سامنے تھا، ہمیں کہا کہ آپ یہیں رات گزاریں گے اور صبح یہاں سے یہ قافلہ چلے گا۔ تو وہاں رات جس طرح گزری ہے، مجھے سارا بچپن اپنا یاد آیا کہ میں اسکول میں پڑھتا رہا، مسلم ہائی اسکول، جس سے ہماری وابستہ تھی بہت سی یادیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے کلاس فیلو سب، یہاں تک کہ نیند تو نہیں آئی، مگر کسی وقت ذرا اونگ آئی۔ صبح اعلان ہوا کہ بیٹھ جائیں، ہم چلے، اور وہ جی ٹی روڈ کے جس پہ ہم بچپن میں جایا کرتے تھے، ادھر ادھر کھیتوں میں گھوما پھرتے تھے، وہ سب ہمارے سامنے تھے۔ لیکن آج یوں لگتا تھا کہ ہر چیز عجیب اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ تو جب وہاں سے روانہ ہوئے، پہلے پٹیالہ، پھر لدھیانہ، پھر جلندھر، پھر امرتسر، یہ راستہ یقین کیجئے کہ راستے میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور بے گور و کفن، اور یہ تمام منظر ہم دیکھتے رہے، دل پر بڑا گہرا اثر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے کیپٹن سے کہا کہ کہیں اگر ہم پہ حملہ ہوا تو کہنے لگے یہ صحیح ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں آپ کے ساتھ، اور
ہمارے پاس جو اسلحہ ہے ہم نے کوئی لحاظ نہیں کرنا، مارے جائیں گے لیکن مار کے مریں گے۔ مختصر یہ کہ سارا دن قافلہ چلتا رہا، فاصلہ تو آپ کے سامنے 192 میل کا فاصلہ ہے، لیکن یہ فاصلہ تمام دن اور تمام رات آہستہ چلے، اور یہاں تک کہ سحر کے آثار جب نمودار ہوئے تو اٹاری آیا، تو سب نے کہا کہ اب ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہاں تک کہ جب اذان سحر کا وقت تھا تو اس وقت ہمیں ایک دم نعرہ تکبیر کی آواز آئی، اور سب نے مل کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور میں اس ملٹری ٹرک سے نیچے میں نے چھلانگ لگائی اور سجدے میں سر رکھ دیا، اور مجھے یہ خیال آیا کہ حفیظ جلندری نے بجا کہا تھا آج سجدوں کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے۔ بار بار میں سجدے میں سر رکھتا تھا۔ اس کے بعد ہم پھر دوبارہ ٹرک میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے اسٹیشن پر کہا کہ سب اتر جائیں اور جس نے جہاں جانا ہے چلے جائیں۔ یہ بڑی بے کسی کا سا عالم تھا کہ ہم کیا کریں۔ تو ایک دور پار کے کوئی عزیز ہمارے کہنے لگے جی آپ امبالے سے آئے؟ ہم نے کہا، کہنے لگے میرا گھر تو چھوٹا سا لیکن فی الحال آپ میرے گھر میں آ جائیں۔ ہم آ گئے اس میں، لیکن اس کے بعد بہرحال بہت سے واقعات ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان ایک اتنی بڑی حقیقت تھی کہ جسے سب نے تسلیم کیا، لیکن نہیں تسلیم کیا تو ہندو نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔ روپڑ کا واقعہ تو بڑا دردناک تھا۔ اب ہم امبالے میں تھے، اور جو ہمارے ڈاکٹر تھے وہ آ چکے تھے پاکستان میں، اور ادھر یہ ہوا کہ روپڑ میں ایک مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے گاڑی کھڑی کر دی گئی، اور اس میں پاکستان کا جھنڈا لگا دیا گیا آگے، اور ہندو کو جو اس کا ڈرائیور تھا اسے خط لگا کے مسلمانوں والی شکل بنا کے وہاں پہ کھڑا کر دیا۔ شہر میں اعلان ہوا کہ جس نے جانا ہے چلے جائیں۔ ظاہر ہے مسلمان چاہتے تھے، سب کے سب بیٹھ گئے، اور پہلے سے سازش یہ تھی کہ جب یہ ٹرین سرہند شریف پہنچے گی تو چاروں طرف سے اس پہ حملہ کر دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر گریوال تھا جو امبالہ شہر کا تھا، جب اسے اس واقعے کا علم ہوا، وہ انسان دوست تھا، اس نے فوراً اپنے ساتھ پولیس لی اور اپنی کار میں وہاں پہنچا، لیکن اس وقت تک اس قدر ظلم ہوا کہ بچوں کو نیزوں پہ اچھالا گیا، عورتوں کی چھاتیاں کاٹ دی گئیں، اور لوگوں کو قتل کر دیا۔ جو زخمی حالت میں تھے جب ان کو امبالہ شہر میں لائے، ہسپتال میں کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، اور ہندو ڈاکٹروں نے ان کی طرف سے کوئی ان کے صحیح علاج نہ کیا، اور یہاں تک کہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امبالہ شہر کے مسلمانوں نے جتنے بچے تھے ان کے لیے کھانا وانا روزانہ پہنچاتے رہے، اور ہم بھی اس میں شریک تھے۔ میری عمر کوئی 15-16 سال تھی، میں بھی اس میں شریک تھا، جاتا تھا، دیکھتا تھا، گھر سے بھی کوئی چیز لے کے جانی ہو ضرورت کسی کی، اور جو ایسے زخمی تھے کہ جن کا علاج ممکن تھا، مقامی جو ڈسپینسر تھے یا ڈاکٹر تھے ان کو جا کے کہا کہ ان کا آپ علاج کریں۔ دیکھیں میں نے جو نظمیں کہی ہیں، میں نے خاص طور سے پاکستان جس دن بنا ہے اس کے حوالے سے ایک نظم کہی ہے، اور نظمیں تو میرے پاس بہت سی ہیں۔ مثلا میں اگر آپ کو یہ نظم سناؤں کہ زمین شب سے اگائی تھی روشنی ہم نے، جلا کے خود کو مٹائی تھی تیرگی ہم نے، نئی لکیر خود اپنے لہو سے کھینچی تھی، خود اپنے خون سے کیا دائرہ نیا تخلیق، مگر وہ صبح درخشاں جو خواب ہوئی کہ اہل درد کی نظریں ہیں منتظر جس کی، افق کے پار کہیں پا شکستہ ٹھہری ہے، چلو کہ خود ہی گھروں سے نکل کے دیکھ آئیں، یہ دوستوں کی عطا ہے کہ دشمنوں کی جفا، مگر یہ کام بھی ہم پر گراں گزرتا ہے کہ اپنی ذات کا ہم احتساب کر لیتے، یہ سوچنے کی بھی فرصت نہیں رہی باقی کہ مر چکے ہیں تو جینے کی آرزو کیوں ہے، نگار صبح کا چہرہ لہو لہو کیوں ہے، اگر یہ سچ ہے قلم مصلحت کا دشمن ہے، خلوص وقت کی سب سے بڑی حقیقت ہے، نئی سحر کا نیا خواب دیکھنے والوں بڑھو کہ وقت کے پر لگ گئے زمانے کو، تراش لائے ہیں کچھ لوگ آفتاب نئے، یہاں فقط ہے بہانے تراشنے کا عمل، سرے فصیل تمنا جلے چراغ نئے، پہن کے موسم گل آ گیا نئی پازیب، نیا خیال نیا حوصلہ نیا منشور نیا پیام، نئی زندگی نئی منزل، ہماری سمت معین نہیں مگر پھر بھی کسے سنائیں
کہ ہم سا کوئی غریب نہیں، سحر قریب ہے لیکن سحر قریب نہیں، سحر کے جس کی تمنا ہے زندگی اپنی، اسی سحر کی رہے جستجو تو بات بنے، یہ سرزمین کے حقائد کی آرزو کا جہاں، یہاں بہار کے خیمے ہمیشہ نصب رہے ہیں کہ ہم ہیں اول و آخر اسی زمین کے لیے، کہ ہم ہیں اول و آخر اسی زمین کے لیے۔